اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ OIC کا ایک وزرائے خارجہ کا اور کافی اس میں اسلامی ملکوں کے نائب صدور بھی شامل ہیں، بہت بڑے ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اس ٹائم۔ کم و بیش تقریباً اگر ان کے ڈیلیگیشن کے افراد کی تعداد اگر دیکھی جائے تو تقریباً 3000 سے زیادہ افراد اس ٹائم پاکستان میں اسلام آباد میں ہمارے مہمان ہیں۔ پورے اسلام آباد کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کا جو ہال ہے گا اس کے اندر آج عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا اور اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بھی خطاب کیے۔ ترکی کا خطاب اس میں ایک اہمیت کا یہ حامل ہے کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں فلسطین کا بھی ذکر کیا۔ ایکچوئل یہ افغانستان کے لیے ایک کانفرنس بلائی گئی ہے کہ افغانستان کی کس طریقے سے مدد کی جائے، کیونکہ جو ان کا بینکنگ سسٹم ہے وہ اس ٹائم کلیش کر گیا ہے اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ منجمد پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے مندوب کو بھی بلایا ہوا ہے، امریکہ کے جو خاص بندہ انہوں نے افغانستان کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی بلایا ہوا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے علاوہ جو ویٹو پاور ممالک ہیں، یعنی کہ فرانس ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، ان کے بھی مندوب جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت عرصے کے بعد تقریباً 47 سال کے بعد اس قسم کی کوئی کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی کہ اتنے بڑی سطح کے اوپر، اور جس کے اندر تمام اسلامی ممالک کو پاکستان نے ایک چھت کے نیچے اس ٹائم بٹھا دیا ہے، کیونکہ یہ بٹے ہوئے اسلامی ممالک ہیں۔ کوئی کسی کے خون کا پیاسا ہے، کوئی کسی کے خون کا پیاسا ہے، یعنی کہ دیکھیں اگر عراق کو مروایا تو کویت نے اور سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے مل کے مروایا۔ اسی طرح ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر UAE جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا موقع ہے، اور لیبیا کا آپ کو پتہ ہے کہ لیبیا کو بھی مروایا گیا۔ تو بہرحال یہ بہت اچھا ایک موقع ہے جو خان نے پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو اور وزراء خارجہ کو اور نائب صدور کو بلایا ہے، اور اس کے اندر کسی ایک نقطے کے اوپر اگر یہ لوگ جسے کہتے ہیں کہ راضی ہو جائیں تو امت مسلمہ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر 6 ارب آبادی ہے، اور 6 ارب کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ یہ 1.5 ارب مسلمانوں کی جو نمائندہ تنظیم ہے، اگر یہ فعال ہو صحیح طریقے سے تو یقین جانیں ہم وقتہ ڈال سکتے ہیں دنیا کو۔ ہم ہر ایک کی آنکھوں میں ان کے اگر صرف وسائل اکٹھے کر لیا جائے نا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلامی ممالک کی کہ وہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے لیے کسی اور ملک کو دیکھیں، یعنی کہ یہ صرف آپس میں ہی اگر تجارت کر لیں تو ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی غیر مسلم ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کاغذوں کے اندر اور قرآن کے اندر تو کل مسلم اخوات، یعنی کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ حقیقت کے اندر وہ ہے کہ یہ ڈکوسلا ہے۔ میں نے اپنی ایک کافی پہلے کہا تھا کہ جو سعودیہ یہ وہ کہ پاکستان کی مدد ہوئی، یہ سارے ڈکوسلے ہیں۔ مدد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ چائنا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ملکی غیر ملکی خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ML2 کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور CPEC کی رفتار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ CPEC کی رفتار کو بہت تیز بڑھایا جاتا ہے، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، اور جو ہمارے وسائل ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتے۔ کس طریقے سے استعمال نہیں ہوتے کہ ہمارا جو طبقہ ہے، تاجر طبقہ اور صنعت کار طبقہ، کبھی اس ملک کے اندر چینی کا بحران پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اس میں آٹے کا بحران پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اس میں گھی کا بحران پیدا کر دیتے ہیں، اور جس طرح پھر میں کہوں گا کہ PDM کا ایک جو بیانیہ ہے کہ جی مہنگائی 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 مہنگائی۔ اب یہ کل پرسوں جو تھا یہ اس کا شہباز شریف کا بیٹا حمزہ یہ ایک پریس کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے کہ جناب ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔
سب کچھ انہوں نے کیا، صرف نہیں کیا تو کیا نہیں کیا کہ پرانا ریکارڈ سنبھال کے نہیں رکھا، رسیدیں سنبھال کے نہیں رکھی، اور انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اور جب ان سے سوال پوچھو کہ جناب فلانا، تو ادھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ اب انہی کی بات میں لے کے آگے چلتا ہوں کہ لاہور کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کے اندر کتنی آگیں لگتی تھی دفاتر کے اندر، ہر دفتر میں آگ لگ جاتی تھی جو سرکاری دفتر تھا۔ اب یہ 3 سال سے آگے کیوں نہیں لگ رہی؟ صرف مجھے اس کا جواب اگر کوئی ٹی وی اینکر جو ہے ان سے لے کر دے دے تو میں مان جاؤں کہ ہاں جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی حمزہ شہباز جو تھا، جب یہ خود قومی اسمبلی کا ممبر تھا، تو اس سے جب پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل آلو پیاز کا کیا ریٹ ہے، تو اس نے کہا تھا میں کوئی سبزی منڈی سے ہو کر تھوڑی آ رہا ہوں۔ اور انہی کا وزیر خزانہ جو تھا وہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار، وہ کہتا تھا کہ جب وقت آتا ہے تو قومیں جو ہیں چوہے اور بلی کھا کے گزارا کرتی ہیں، تو اگر ٹماٹر نہیں کھائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو آج جو ہے مہنگائی کا جو رونا رو رہا ہے پاکستان میں، مہنگائی 3 چیزوں کی ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایک ٹماٹر مہنگا ہو گیا، ایک پیاز وہ کیا کہتے ہیں اسے، چینی مہنگی ہو گئی، یا آٹا مہنگا ہو گیا، اور پیٹرول، یہ چوتھی چیز پیٹرول۔ 5 روپے پیٹرول کے اوپر کم ہوئے، زیادہ ہونے چاہیے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے پہلے ہی ٹیکسز جو تھے، جو کہ میں نہیں کہہ رہا، نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ اس ٹائم حکومت جو ہے پیٹرول کے اوپر کوئی لیوی وصول ہی نہیں کر رہی ہے، یعنی کہ پیٹرولیم پہ۔ تو اب جو حکومت نے 2 سال جو کڑوا گھونٹ پیے، 2 مہینے، 2 سال نہیں 2 مہینے، تو اب وہ کم از کم اپنی لیوی تھوڑی تھوڑی برابر کر کے انشاءاللہ یہ بھی ریلیف مل جائے گا۔ لیکن کیا کریں ہمارے ٹرانسپورٹ طبقے کو کہ جب وہ ایک دفعہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں گیس اور پیٹرول کا کر کے، اس کے بعد وہ کم کبھی بھی نہیں کرتے۔ ویورز، مجھ سے کچھ میرے یاروں دوستوں نے اور کچھ لوگوں نے مجھ سے معاشیات کے اوپر بات کی۔ میں معاشیات کے اوپر صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 5-6 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک بچی کو معاشیت کے اوپر ایک لیکچر دیا، تو اس نے اپنے پیپر کے اندر 75 سے زیادہ % نمبر لیے۔ مطلب وہ مجھ سے پوچھا انہوں نے، اور یقین جانے کہ میں نے 15 سے 20 منٹ اس کے اوپر ٹوٹل صرف کیے تھے۔ تو مجھے میرے جو یار دوست ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ یار اس طرح کریں کہ یہ معیشت کے اوپر بھی کبھی کوئی بات کریں۔ تو میں معیشت کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر جو 90% پیسہ ہے نا، وہ صرف کاغذوں پہ ہے۔ یعنی کہ اس کا اتنا قرضہ دینا، اس کا اتنا قرضہ دینا، اس کا اتنا قرضہ، اتنا نوٹ نہیں ہے دنیا میں جتنا کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے بہرحال اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کیا، جیسے کل میں نے MNAs اور MPS کے اوپر ورک کیا تھا، تو اس طریقے سے میں نے 4-5 دن اس پہ ورک کیا۔ تو انالائسس یہ نکلا کہ اگر پاکستانی قوم، میں پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی قوم، پاکستان کے شہری صرف 150 دن تک، میں پھر یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کا جو ہم 23 کروڑ عوام ہیں، اگر صرف 150 دن تک غیر ملکی چیزیں استعمال نہ کریں، غیر ملکی چیزوں میں کیا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، پرفیومز ہیں، میک اپ کا سامان ہے، جوتا ہے، اگر یہ ہم غیر ملکی نہ استعمال کریں، یعنی کہ امپورٹڈ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یقین جانے کہ صرف یہ جو 150 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ ہمارے 2 روپے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ پاکستان سے جو باہر چیز جاتی ہے، جو ہم بیچتے ہیں، وہ فرض کریں ہم $100 کی بیچتے ہیں، اور جو پاکستان چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اسی ٹائم پیریڈ میں وہ $500 کی آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں $400 کا ڈیفیزٹ پڑتا ہے۔ ہم $100 کی چیز بیچتے ہیں اور $500 کی خرید لیتے ہیں، اور وہ پھر $400 جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنا روپیہ ڈاؤن کر کے وہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے صرف 150 دن، یعنی کہ یہ آپ بے شک اب جو مجھے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یہ اپنے کسی بہت بڑے اکنامکس سے بھی پوچھ لیں تو وہ کہیں گے کہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں کہ صرف 150 دن 150 ڈیز اگر ہم غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ سے میری مراد ہے کہ ہم نہ خریدیں، 150 دن تک پاکستان کے اندر کوئی غیر ملکی اشیاء نہ آئے، اس کے اندر موٹر کاریں ہیں، بہت چیزیں ہیں، تو یقین جانے کہ ہمارا جو ملک کا روپیہ ہے وہ 2 روپے کا $1 ہو جائے۔ اب یہ قوم کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال رکھا ہوا ہے، تو نعمتوں سے تو مالا مال رکھا ہوا ہے، لیکن ناشکرے بھی تو ہم ادھر ہی ہیں۔ ناشکروں سے ہماری کیا مراد ہے؟
کہ مثلاً ہمارا ملک کتنا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے، یہ آپ سوچیں۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے، اور رقبے کے لحاظ سے 140ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آبادی اتنی بڑی ہے تو اس کے اندر وسائل ہمارے کم ہوئے ہوئے ہیں۔ وسائل کیسے کم ہوئے ہوئے ہیں؟ کہ ہمارے جو ایسٹس تھے وہ زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو گئے۔ جب پاکستان بنا تھا تو 4 کروڑ آبادی تھی، اور 4 کروڑ آبادی کے پاس محکمے زیادہ تھے۔ سب سے پہلی بات میں کرتا ہوں کہ ہر صوبے کی اپنی ٹرانسپورٹ تھی جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کہلاتی تھی۔ اسٹیل مل تھے، ریلوے تھی۔ ریلوے ہماری جب پاکستان بنتا ہے تو 27,000 کلومیٹر ہماری ریلوے تھی، جو اب گھٹ کے 19,000 رہ گئی ہے، یعنی کہ لوگوں کے بڑھتے ہیں، ہمارے گھٹ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان جب بنا تھا، اس کے بعد جو تیز ترین ترقی ایوب خان کے دور کے اندر ہوئی، وہ جو تھی اس کو بریک لگا دی گئی۔ وہ بریک اسی لیے لگی کہ آبادی کے اندر بے پناہ اضافہ کیا اور وسائل ہم نے پیدا نہیں کیے۔ تو بہرحال یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے اندر اس کے اوپر بات کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو جو میں نے آپ کو کہا کہ اب ذرا سیاست کی جانب آتے ہیں، تو سیاست کے اندر میں سب سے پہلے بتا دوں آپ کو کہ عمران خان نے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزراء کے اوپر پابندی لگائی ہوئی اور پارلیمنٹ کے لوگوں پہ کہ 3 مہینے تک وہ پاکستان نہ چھوڑیں۔ بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے 10 مہینے بہت اہم ہیں، یعنی کہ جنوری سے لے کے اکتوبر تک کے، اور ان 10 مہینوں کے اندر بہت بڑے کھڑاک ہونے والے ہیں پاکستان میں۔ کھڑاک کس قسم کے ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا ہمیں 120 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکیج دینے والا ہے، یعنی کہ ہم دنیا پہ سے اپنے قرضے اتار دیں، لیکن اس کے لیے وہ کچھ گارنٹیاں مانگ رہا ہے۔ جو اب ہمارے جو سیاستدان ہوں گے، محب وطن سیاستدان جو اس ملک کو لوٹ اور کھسوٹ رہے ہیں، وہ اب کہیں گے کہ جی چائنا ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آ رہا ہے، تو چلو پہلے جو ویسٹ انڈیا کمپنی بن کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، IMF، سعودیہ، امریکہ، وہ جو ایک اور وہ ہے گا FATF، تو پہلے ویسٹ انڈیا کمپنی تو پہلے ہی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے توڑنے کے لیے۔ تو بہرحال چائنا ایسٹ انڈیا کمپنی بن کر آتا ہے، تو وہ ہمیں 120 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکیج دے رہا ہے کہ ہم دنیا کے قرضے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی چیزیں بھی مانگ رہا ہے، کچھ جسے کہتے ہیں گارنٹیاں مانگ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 120 ارب ڈالر بھی دے دے اور اس کے بعد ہم دوبارہ 120 ارب ڈالر کے مقروض ہو جائیں۔ اور وہ مانگ کیا رہا ہے؟ کرپٹ لوگوں کا قلم قلم، سزائے موت پہ عمل درآمد، یعنی کہ جو کرپٹ ہو اس کو سزائے موت دو۔ جو سیاستدان ہیں گے وہ تا حیات کے لیے، اور ان کے خاندان بھی تا حیات کے لیے نااہل ہو، جو کرپٹ ہیں، جن پہ کرپشن ثابت ہو جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کون کون آتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، اور عمران خان صاحب 3 لاکھ نہیں، یہ 40 لاکھ افغانیوں کو واپس بھیجیں۔ خدا کے لیے پاکستانی قوم پہ احسان کریں، آپ کا نام تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھا جائے گا اگر آپ ان افغانیوں کو واپس بھیج دیں۔ دوسرے نمبر پہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ایک قوم کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ یہ 40% ہمارا پیسہ بچ سکتا ہے جو ہمارا یہ سرخی پاؤڈر لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا ہے، ویسے وہ لندن سے ڈیپورٹ ہونے والا ہے، ادھر کی ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی ہے، تو غیرت اگر اس میں ہے تو ویسے ہی آ جائے، کیونکہ ویسے ہی وہ مشہور کر رہا ہے کہ میں پاکستانی قوم کے لیے آ رہا ہوں۔ قوم کے لیے نہیں آ رہا، وہ سعودی عرب نے اس کو دھمکی دے دی ہے کہ سعودی عرب کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، ہماری معزز عدلیہ کے پاس پھر دوبارہ ایک بڑا زبردست قسم کا چانس آ رہا ہے۔ وہ چانس یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف کو فوری طور کے اوپر ہماری عدلیہ ایک نوٹس جاری کرے کہ وہ اتنے دن کے اندر اندر آ جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، جتنے بھی آپ نے بیلیں دی ہوئی ہیں، جتنے بھی آپ نے جناب سرد خانے کے اندر جن کے بڑے بڑے مگرمچھوں کے مقدمے دبائے ہیں، ان کو باہر نکالیں، انشاءاللہ آپ کا بھی بول بالا ہو جائے گا۔ اگر تاریخ میں پہلا نام عمران خان کا آئے گا تو دوسرا تیسرا نام شاید آپ کا بھی آ جائے۔ تو اپنے ججوں کی کرپشن پہ بھی نظر رکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی جاؤں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔